نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دو ایک باتیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، جو تمام مسجدوں کے اندر بتلائی جائے گی۔ خاص کر کے ایک ایمان والا، اسے تو اسلامیات کا علم ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے بچے چھوٹے مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں، وہ بھی آج کل تو اتنا علم رکھتے ہیں جو اسلام کی بنیادی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام یہ مہینہ جو شروع ہو چکا ہے اور تقریباً کوئی 6 چاند بھی ہو گئے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلام کے اندر سال کا پہلا مہینہ شمار کیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں جیسے عیسوی سن کیلنڈر ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں اللہ نے بھیجا، پھر آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ عیسائیوں نے وہیں سے عیسوی سن شروع کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے جو لوگ آئے ان کے لیے کون سا کیلنڈر تھا؟ تو اس کیلنڈر کے لیے قبل مسیح یعنی عیسیٰ سے پہلے قاف لکھا ہوتا ہے، قاف اور ایک میم، قاف اور میم لکھا ہو، اس کو کہتے ہیں قبل مسیح یعنی عیسیٰ سے پہلے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بخت نصر جو ظالم بادشاہ تھا وہ 558 قبل مسیح میں آیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 558 سال پہلے۔ اس طرح ڈیٹ کو طے کیا جاتا ہے۔ ہم جو ہجری سن 1441 شمار کرتے ہیں، دور صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ ہمارا کیلنڈر کہاں سے شروع ہو، اسلام کا پہلا مہینہ کہاں سے شمار ہو؟ تو محرم الحرام یہ پہلا مہینہ سال کا، اور ہجری سن جو طے کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کے مشورہ سے طے کی۔ صحابہ نے الگ الگ رائے دی، بعض کہتے تھے عام الفیل سے شمار کیا جائے، بعض نے کہا کہ اللہ کے حبیب پیدا ہوئے وہاں سے، بعض نے کہا اللہ کے نبی کو نبوت عطا فرمائی گئی وہاں سے۔ لیکن چونکہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین اسلام اور اہل اسلام کے لیے دروازہ کھولا پوری دنیا کے اندر، تو وہیں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ابتدا کی۔ محرم کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک روزہ ہے، ویسے 2 روزے ہیں، اس لیے کہ یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ 10ویں چاند کو 10ویں محرم الحرام کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے تو اس سال ایک ہی روزہ رکھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئندہ سال تم یہودیوں کی مخالفت کرو اور 2 روزے رکھو، یا تو 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو۔ آپ نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ، سب سے بہترین اگر کوئی روزہ ہے رمضان کے بعد تو یہ محرم کا روزہ ہے، آپ اس کا اہتمام فرماتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10ویں محرم الحرام کو جو آدمی اپنے اہل و عیال پر تھوڑی وسعت کرے گا، ان کو کھلانے میں پلانے میں خرچے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اس کے لیے وسعت فرمائیں گے۔ جو بھی اپنے ہاتھ کو دیتا ہوا رکھے گا، خاص کر کے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے پہلے حدیث سنی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ترازو کے اندر سب سے پہلا اگر کسی کا تول ہونے والا ہے تو وہ اس خرچے کا تول ہونے والا ہے جو آدمی اپنی بیوی بچوں کو دیتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑا رکھنے والا جو خزانہ کہو آپ کہ جو ترازو کے اندر رکھا جائے گا۔ حساب الگ بات ہے کہ حساب نماز سے شروع ہوگا، باقی تول جو کیا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اللہ کے حبیب نے فرمایا اس سے کیا جائے گا۔ تو جو بھی 10ویں محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے لیے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ بھائی ہم تو ایمان لائے ہمارے نبی کی باتوں پر،
ہمیں تو اتنا پکا یقین ہے کہ جیسے سورج نکلتا ہے اور دن شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اور رات شروع ہو جاتی ہیں، اس سے زیادہ ہم کو اگر یقین ہے تو ہمارے نبی کی باتوں پر یقین ہے۔ تو یہ دو ایک باتیں جو پرچے کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، تاکہ ہمارے سامنے یہ اسلامیات کا علم ہو۔ کتنے بیچارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بنیادی باتوں کا کوئی علم ہی نہیں ہوتا، کچھ علم نہیں ہوتا۔ ایک تو جنوری، فیبروری، مارچ اور اپریل ہیں، یہ مہینے بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ ہی کے بنائے ہوئے مہینے ہیں، لیکن دور صحابہ اور اللہ کے حبیب جو چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور اکثر خلفائے راشدین کے زمانے میں بڑے بڑے فیصلے انہی چاندوں کے اوپر لیے جاتے تھے اور چاند دیکھنے کی تاکید کی جاتی تھی۔ تو یہ دو ایک باتیں جو پرچے کے اندر ہیں تاکہ ہمیں معلوم رہے۔ دوسری ایک بات ہے کہ سنیچر یعنی کل سنیچر کے دن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے شہر میں وسرجن ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ ہماری کتنے ایسے لوگ ہیں جو دعاؤں اور استغفار کی پابندی کرتے ہیں۔ کتنی ہماری ماں بہنیں ہیں اوپر رہنے والی بازار کے علاقے میں، کتنی ماں بہنیں ایسی ہیں کہ جو روزہ کا اہتمام کرتی ہیں، اس دن روزہ رکھتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی طرح امن اور شانتی کے ساتھ ان کے اس کام کو پورا کر دے، اور شہر کے اندر اور پورے ملک کے اندر امن اور سلامتی قائم رہے۔ دیکھو اسلام تو امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ کتنے ایسے بیچارے نوجوان ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی میسج ان کے ہاتھ میں آتا ہے اور اس کو جاری کر دیتے ہیں۔ ہر رو کے اندر بہ نہیں جانے کا، جو ہوا آئی اس کو آگے چلتا کر دیا، کسی دن پھنس جاؤں گے۔ یہ بہت بری بات ہے، اگر قانون کے گونج کے اندر آ گئے تو نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اتنی تو عقل رکھنی چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کیا کسی کو کیا میسج دے رہا ہوں۔ ان کے اوپر کام کرنے والے ہوتے ہیں، آفس کے اندر 4-4 5-5 ان کے ماسٹر مائنڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور سب دیکھ ریکھ ہوتی ہیں نمبرات کے اوپر کہ کون کس گروپ میں کیا بات جا رہی ہیں اور کون کیا میسج کر رہا ہے، کہاں سے یہ چیز وائرل ہو رہی ہیں اور کہاں پر جا کر رک جاتی ہیں، ان کی باز نظر ہوتی ہیں۔ رتی برابر اگر ایسا میسج وائرل ہو گیا جس سے امن اور شانتی بگڑی تو میرے بھائیو دیش دروہی کا کیس بن سکتا ہے۔ عقل رکھنی چاہیے، جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے، ہوش سے کام لینا چاہیے۔ عقل مندی اسلام نے سکھائی ہے، اور ہر قسم کا احتیاط اسلام نے سکھایا ہے۔ خاص کر کے جو وقت ہوتا ہے نکلنے کا، تو ہم تو اس جگہ پر جاوے ہی نہیں جہاں یہ ان کی یاترا نکلتی ہیں، اور جہاں سے وسرجن کا روٹ ہے اس روٹ کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ ویسے کوئی نہیں جاتا، وہاں پر خاص کر کے لائنیں بلاک کی ہوئی ہوتی ہیں، اور خاص پوائنٹ کے اوپر تو پردے لگے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور وہاں بازار میں جو روٹ ہیں اور جو پوائنٹ ہیں وہاں کے ہمارے مسلمان بھائی بہت اہتمام کرتے ہیں، بہت اہتمام کرتے ہیں، یہاں تک کہ روڈ کو کراس کر کے دوسری مسجد میں نہیں جاتے، اپنے ہی پڑوس میں یا دور ہو تو وہاں نماز پڑھنا گوارا کرتے ہیں، لیکن روڈ کو کراس کر کے دوسری مسجد میں نہیں جاتے۔ تو یہ یوں سمجھو کہ پرشاسن کو ہم مدد کر رہے ہیں امن اور شانتی کے لیے، اور اسلام سے پہلے میرے بھائیوں روئے زمین پر صرف ظلم ہی مذہب تھا، ظلم کے علاوہ کوئی مذہب نہیں تھا۔ اسلام نے آنے کے بعد بتلایا کہ امن اور شانتی کس کو کہتے ہیں۔ اوس اور خزرج، ان کا ہر مرنے والا بوڑھا اپنے جوانیوں کو جمع کرتا اور بڑے اہتمام سے وصیت کرتا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں، اب میری تو موت آ جائے گی، لیکن تم کبھی بھی ہتھیار کو مت رکھنا۔ یہ بوڑھا مرتا ہوا لوگوں کو لڑا کے جا رہا ہے، اوس اور خزرج کے لوگ، اور کہتے کہ تم پورا انتقام لینا۔ یہ کئی صدیوں تک یہ جنگ چلتی رہی، کئی صدیوں تک، اور لڑائی کی ابتدا اونٹ کے پانی پینے سے ہوئی کہ تیرے اونٹ نے، یہ قبیلہ کے اونٹ نے ہمارے اونٹوں سے پہلے پانی کیوں پی لیا، بس اسی سے بہتی گئی یہ جنگ جس کو جنگ بواس کہتے ہیں،
صدیوں تک نہیں روکی، صدیوں تک چلتی رہی، اور ہر مرنے والا جوانیوں کو کہہ کر جاتا. اور جوانی اس زمانے میں بڑے جوشیلے تھے، جنگ کے لیے برسرے پیکار رہتے تھے، اور اپنی تلوار کو کبھی میان میں نہیں رکھتے تھے. وہ لڑتے رہتے، کٹتے، خود بھی کٹتے اور دوسروں کو بھی کاٹتے تھے. یہ ایک پوزیشن کھڑی ہو گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی روئے زمین پر تشریف لائے تو کیسر و کسرا کے کنگورے گر گئے، اور 1000 سال سے جلتی ہوئی آگ بھی بجھ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ جنگ بواس بھی ٹھہر گئی. یہاں تک کہ اللہ کے حبیب کے اوپر آیت نازل کی گئی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اے میرے نبی، اوس اور خزرج کے درمیان ہم نے محبت پیدا کی آپ کی محنت سے، محنت آپ نے کی، اوس اور خزرج کے لوگ ایمان میں داخل ہوئے، اور ہم نے آپ کی محنت کی قدردانی کی، اور ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. اگر آپ دنیا کے پورے خزانے کو بھی خرچ کر دیتے، آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. یہ اسلام کی برکت ہے. آپ نے عدی بن حاتم کو کہا، جب مدینے میں ملنے کے لیے آیا، عدی ان کی بہن صفانہ کے کہنے پر آیا، آپ نے فرمایا کہ عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا ایران کی بارڈر پر ہیں. تو کہا کہ یا رسول اللہ دیکھا تو نہیں، پر ہیرا کا نام سنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے اس لائے ہوئے دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اتنا امن اور سکون پیدا کر دے گا کہ ایک جوان لڑکی ہیرا سے چل کر کے طواف کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ کے اندر آئے گی، لیکن یہ پورے راستے کے اندر ایک گندی آنکھ اس کے اوپر نہیں پڑے گی. علی فرماتے ہیں کہ میں تو دنگ رہ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ عدی خود قبیلہ بنو طے کا آدمی، اور قبیلہ بنو طے سب سے بڑا لوٹ کرنے والا قبیلہ تھا. آپ نے جب یہ بات کہی تو خود کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارا قبیلہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا کہ ایک لڑکی ہیرا سے چل کر مکہ آ رہی ہیں اور ہم تو لٹیرے لوگ ہیں، تو ہمارا قبیلہ کوئی روکے گا نہیں. آپ نے فرمایا تو اس دن کو دیکھے گا، اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو تو اس امن اور شانتی کو دیکھے گا. ہمارے نبی وصال ہو گیا آپ کا، اور عدی بن حاتم نے وہ دن دیکھا کہ ہیرا سے چلنے والا قافلہ مکۃ المکرمہ تک آتا تھا، لیکن کوئی گندی آنکھ ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی. یہ اسلام کی برکت سے ہوا. اسلام کی جیت ہمیشہ سچ سے ہوئی. یہ تو ہم نے یوں سمجھو کہ ہم نے کچھ ایسے لوگوں کے ایسے کریکٹر قبول کیے جو ہمارے نبی کے طور و طریق کے خلاف ہیں، اور وہ ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیے، تو میرے بھائیوں ان کے دلوں میں نفرت ہوئی. کاندھلا کے اندر ایک مرتبہ ایک پلاٹ کی لڑائی ہوئی. کاندھلا میں پرانا واقعہ ہے، دور انگریز کا واقعہ ہے. پلاٹ کی لڑائی یہ ہوئی کہ یہ پلاٹ مسلمان کا ہے یا پلاٹ ہندو کا ہے. اب دونوں کی جب تک ویکتیگت معاملہ تھا تو اس کے اوپر کمیونل رنگ نہیں چڑھا تھا، اس لیے کہ ویکتیگت معاملہ ہے کہ میرا پلاٹ ہے، یہ کہہ رہا ہے میرا ہے، یہ کہہ رہا ہے میرا ہے. لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا کہ اگر یہ پلاٹ میرے ہاتھ میں آئے گا تو ایک نے کہا مسجد بناؤں گا، ایک نے کہا میرے قبضے میں آئے گا تو مندر بناؤں گا. اب یہ ہو گیا کمیونل مائنڈ، ایک لوگوں کے درمیان میں ہوا چل گئی. اب یہ پورا کا پورا روپ دھارن کیا کمیونل رائٹنگ کا. اب رائٹس ہوئے، کیا مسجد بنے گی؟ وہ کہہ رہے مندر بنے گا. اب یہ بات ایسی چلتی گئی، مقدمہ درج ہوا عدالت کے اندر. عدالت میں انگریز جج تھا، تو انگریز جج نے کہا کہ بھئی تم کورٹ کے باہر بیٹھ کر کے کوئی سمجھوتا کر لو، کورٹ کے باہر اگر تم سمادھان کر لو تو کیسا رہے گا. لیکن یہاں تو گھر کا مسئلہ ہی نہیں تھا، یہاں تو مندر مسجد کا مسئلہ ہو گیا، اس لیے یہ معاملہ تھمنے والا ہی نہیں تھا.
تو بعد میں کہا کہ بھائی تم تمام کوئی ایسے آدمی کو لے کر آؤ کہ جن کے اوپر تم سب کو بھروسہ ہو. تو ہندوؤں نے بھی کہا, مسلمانوں نے بھی کہا کہ ہمارے درمیان میں ایسا آدمی ہے کہ جس کے اوپر ہم کو بھروسہ ہے, اگر وہ فیصلہ کر دے گا ہمارے حق میں ہم اس کے فیصلے کو منظور کریں گے اور ہم راضی رہیں گے. اس زمانے میں بیچارہ ایک بھولا بھالا آدمی تھا, مفتی خدا بخش, بڑا بھولا بھالا آدمی, ایک دم سادہ مزاج, کسان آدمی ہے, اور لوگوں کے درمیان بڑی ان کی عزت تھی. جب عدالت میں ان کا نام آیا تو ان کو بلایا گیا, یہ عدالت میں تشریف لائے. کہا کہ بڑے میاں, یہ ہندو بھی کہتے ہیں کہ آپ کے کہنے پر راضی رہیں گے, یہ مسلمان بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کہنے پر راضی رہیں گے, آپ کو فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ یہ زمین ہے کس کی. اب ان کے پاس کوئی ایسے ایویڈنس نہیں ہوں گے, پیپر ایویڈنس, پراوے نہیں ہوں گے, اس لیے سب ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک موقع دو, میں دوسری ڈیٹ پر آ کر کے میں اپنا فیصلہ سناؤں گا. سب راضی ہو گئے, ہندو بھی راضی ہو گئے, مسلمان بھی راضی ہو گئے, سب گھر چلے گئے. اگلی ڈیٹ آئی تو ڈیٹ کے وقت تک دیکھو تو عدالت بھر گئی, عدالت کے باہر بھی پبلک ہے. مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ مفتی خدا بخش تو ہمارا ہی آدمی ہے, مسجد ہی بنائے گا وہ. ہندوؤں کو یقین تھا یہ سچا مسلمان ہے, یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, یہ سچائی کو آگے رکھے گا, کبھی بھی اپنی قوم کی طرفداری جھوٹ پر نہیں کرے گا. ان کو بھی یقین تھا, اور انہیں یقین تھا کہ یہ بابا ہمارے ہیں. تو آئے, کٹہرے میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ جج صاحب, میں اپنا فیصلہ سناتا ہوں, یہ پلاٹ ہندوؤں کا ہے, یہ کسی بھی مسلمان کی جاگیر نہیں, یہ ہندو کی جاگیر ہے اور ہندو کا پلاٹ ہے. تو مسلمانوں کے چہرے اتر گئے, سب کے چہرے اتر گئے. ہندو راضی ہو گئے, خوش ہو گئے کہ چلو بابا جی نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا. وہ باہر ڈھول پیٹ رہے ہیں. جسٹس نے جو فیصلہ سنایا اور لکھا, وہ فیصلہ قیامت تک کی نسلوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ انگریز جسٹس نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ آج مسلمان ہار گئے پر اسلام جیت گیا. مسلمانوں کی ہار ہوئی لیکن اسلام کی جیت ہو گئی, کہ اسلام جن اصولوں کو بتلاتا ہے آج ان کے اصول غالب آ گئے. جب یہ بات کہی گئی تو پلاٹ والے نے کہہ دیا کہ میں اپنا پلاٹ مسجد کے لیے دے رہا ہوں. جس ہندو کے لیے فیصلہ ہوا تھا اس نے بھی کہہ دیا کہ تمہاری سچائی کے اوپر میں فدا ہوں, اور مسلمانوں کے فنڈامنٹل جو اصول ہیں, بنیادی اصول ہیں, ان اصولوں اور ان کی تعلیم کے اوپر میں فدا ہوں کہ میں نے یہ جگہ مسلمانوں کو دی, اور یہاں جو مسجد بنے گی اس مسجد کے باندھکام کے اندر بھی ہم پیسے دیں گے. اس طرح اسلام پھیلا ہے میرے بھائیوں. کیسے غلط غلط میسج پہنچتے ہیں. آپ دیکھو نا, کتنے ایسے پرچے ہوتے ہیں, جو پرچے ابھی ہفتے پہلے اتنے وائرل ہوئے کہ جس کی وجہ سے پورا ماحول بگڑا کہ بیچاروں کو کچھ پتا بھی نہیں ہوتا اور ایسے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں. تو ایک تو سب سے پہلے یہ واٹس ایپ کا نظام ہے میرے بھائیو, اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے. اس نظام سے کبھی بہت کچھ ہمیں بھگتنا پڑے گا, ہماری نسلوں کو بہت کچھ بھگتنا پڑے گا. اس لیے کہ چھوٹی عمر میں ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم جو ابھی کر رہے ہیں آگے چل کر اس کے نتیجے کیا آنے والے ہیں, انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا. وہ تو بس یہ آیا, یہ پڑھ لیا, سمجھ پڑی نہ پڑی اور اس کو آگے چلتا کر دیا. اس کی وجہ سے بہت سے لوگ, بہت بڑی اس کے اندر تو زنجیر بنتی ہیں. پھر اس کے یہاں سے آیا اور اس نے یہاں ڈالا اور وہاں ڈالا, پوری لمبی زنجیر بنتی ہیں اور قانون کے شکنجے میں آتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو اس کا بہت احتیاط کرنا ہے. آپ میں سے بھی کچھ لوگ ہونے چاہیے کہ ایک دن کا نفلی روزہ رکھے. ہماری ماں بہنوں میں بھی کچھ عورتیں ہونی چاہیے کہ جو ملک کے اندر, پورے بھارت کے اندر
امن و امان قائم رہے اور اسلام اور اہل اسلام مامون رہے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت رہے، اس نیت سے روزہ رکھنا چاہیے، اور ہمارے شہر کے اندر بھی شانتی رہے، اس کے حق میں بھی نیت اور دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ خاص دو اہم باتیں تھیں جو آپ کو بتلانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مضمون تو انشاءاللہ ہم آگے چلائیں گے، اس میں خاص کر کے وہ باتیں عرض کرنے جا رہا تھا میں گزشتہ جمعہ میں کہ سستی جنت ہیں، اس سستی جنت کو حاصل کرنے کے لیے آسان کام کون سے ہیں؟ وہ آسان کام کر لینے سے سستی جنت مل جائے گی، باقی ہم تھکتے ہی رہ جائیں گے، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکیں گے۔ وہ سستے اعمال دکھائی دینے میں آسان ہیں لیکن بہت بڑے وزندار ہیں، ان اعمال کو میں عرض کر رہا تھا، میں انشاءاللہ اگلی جمعہ کو بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو امن اور سلامتی سے رکھے اور شریرین کی شرارت سے حفاظت فرمائے، اور جو بھی فتنوں کی صلاحیت رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی صلاحیتوں کو نابود کرے، اور اللہ ملک کے اندر امن اور سلامتی پیدا کرے۔ ایک اعلان ہے، اعلان میں یہ ہے کہ ہماری جو یہ لائن ہے بیت الخلا والی ٹوائلٹ والی لائن، اس میں 2-1 مرتبہ الگ الگ جگہ پر کھودکام کر کے کبھی تو اس کا کنواں بھی بدلا گیا، کبھی تو کنڈیاں بھی بدلی گئی، لیکن وہ بار بار بلاک ہوتا تھا۔ تو یہ اس کی لائن بہتر طریقے سے صفائی کام، کنڈیوں کا کام، اور جہاں پر یہ لائن بلاک ہوئی تھی یہ سب ابھی کام 2-3 دن پہلے پورا کروایا۔ مسجد کے اندر اکثر لوگ اپنی مسجد کے اندر جو کام ہوتا ہے اس کا بڑا خیال کرتے ہیں، ہم ہی یوز کرتے ہیں اور ہم ہی طہارت حاصل کرتے ہیں، ہم ہی پاکی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے مہمان آتے ہیں مسجدوں کے اندر، دور دراز سے آتے ہیں، جماعت کی شکل میں آتے ہیں، ان کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ تعظیم تو یہ ہے کہ ان کو ہر سہولت ہم دیں اور ان کی جو بھی نصرت ہم سے ہو سکے ہم کریں۔ یہ میرے بھائیوں ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہیں۔ تو کوئی 10,500 کا اس میں خرچہ ہے، تو آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے مرحومین کی طرف سے جو بھی ہو سکے آپ لکھوائیں۔ دیکھو ایک تو بیلنس مسجد کا ہوتا ہے، اکثر یہ تنخواہ وغیرہ لائٹ بل وغیرہ میں صرف ہوتا ہے، لیکن یہ اکا دکا جو کام پیش آ جاتا ہے اس میں اکثر بلکہ یوں سمجھو تمام مسجدوں کے اندر مصلیوں کی طرف سے کام ہو جاتا ہے۔ 1,000 روپے نا ان کی طرف سے، شکر ہے نوجوان لڑکے انشاءاللہ پورا کر دیں گے۔ آپ کا ایک 1,000 لکھے۔ اللہ پاس ہے اللہ چھوڑا پا نماز کے بعد رسید بنا کر دے دیں گے آپ۔ دوسرے جن کو جو بھی دینا ہو تو یا رومال لے کے لڑکے بیٹھیں گے تو آپ تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن
اس کے لیے ذریعہ نجات بنائے گا، اور جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں وہاں کے حور عین سے جو نکاح ہوگا تو مہر کے طور پر دے دے گا۔ آپ مہر جمع کروا رہے ہیں ابھی، تو آپ کو وہاں مہر نہیں دینا پڑے گا، اسی میں ہو جائے گی۔ میں نہیں کہتا، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو بہت بڑے بزرگ اور ولی کامل گزرے اس امت کے، کہ مسجد کے اندر جو بھی آدمی اپنے پیسے لگائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو مہر بنائے گا، اور جنت کے اندر جب حوروں سے نکاح فرمائے گا تو یہ بطور مہر ان کو چکا دے گا۔ آپ کا تو ٹینشن گیا ابھی سے۔ بڑی امید رکھنے کہ اللہ سے، اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، وراء الورا ہیں، وہ تو کوئی بھی دلا دے بتا دے وہ سب اس میں شامل کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دینا قبول فرمائے، اور ہمارے مرحومین کا بھی ہیں تو ان کے حق میں بھی جتنا بھی ہو سکے تعاون بھی کرے اور دعا بھی کرے ان کے۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ویا رب لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم لک الشکر کلہ ولک الحمد کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الامر کلہ، اللہم لک الحمد وانت المشتقى وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ مولا پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ بہترین جمعہ کا دن ہے، تیرے دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے آئے ہیں، اپنی ضرورتوں کو دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف تیری رضا کے لیے بیٹھے ہیں۔ مولا اس مجمع کو دنیا کی کوئی غرض نہیں، دنیاوی غرض ہوتی تو ان میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہ ہوتا، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے مجمع مسجد کے اندر آیا ہوا ہے۔ مولا سب کی مغفرت فرما، بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ مولا ہم حساب کے قابل نہیں ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہم تو بڑے باغی پاپی اور مجرم لوگ ہیں۔ مولا ہمیں نظر انداز معاف فرما، مولا ہمارے گناہوں پر ستاری کی چادر ڈال دے، مولا قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما، دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ مولا اس ملک کے اندر امن اور شانتی پیدا فرما، امن و امان کی ہواؤں کو قائم اور دائم فرما، اس شہر کی حفاظت فرما۔ مولا ہمارا یہ شہر بڑا تاریخی شہر ہے، وقت کے بڑے بڑے اہل اللہ اس شہر میں آئے ہیں، سلطان محمود کے زمانے میں بھی بڑے بڑے اہل اللہ اس زمین پر آئے ہیں۔ مولا کئی سلاطین اس زمانے کے سلطان بھی اس شہر میں آئے ہیں۔ مولا تب سے ہماری یہ جماعت چل رہی ہے اور تب سے ہماری یہ برادری قائم ہے۔ مولا ہماری برادری میں آپس میں الفت اور محبت پیدا فرما، کنا کپٹ بغض عداوت سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین رزق کا ذریعہ عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، وسیع رزق عطا فرما، رزق کی تنگیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہماری ماں بہنیں جو تیری بات سن رہی ہیں، مولا ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ مولا اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس محلے کے اندر تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ مولا اس محلے کے نوجوانوں کو ترقیات سے مالا مال فرما۔ مولا ان کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنا۔ مولا ان کے گھروں کے اندر امن پیدا فرما۔ مولا ان کے نسلوں کے اندر بڑے مخلص لوگ پیدا فرما، اور ان کو علم دین کے لیے اور ہدایت کے لیے قبول فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دعاؤں کا کہتے ہیں مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم